دنیا میں اسی غم کے لیے پیدا ہوئے، دنیا میں اسی غم کے لیے رونا ہی صدا ہے چشم پرنم کے لیے. پیدا ہوئے دنیا میں اسی غم کے لیے رونا ہی صدا ہے چشم پرنم کے لیے. ہم کو دو دولتیں قدرت نے عطا کی، ہم کو دو دولتیں قدرت نے عطا کی، آنکھ رونے کے لیے ہاتھ ماتم کے لیے. ہم کو دو دولتیں قدرت نے عطا کی، آنکھ رونے کے لیے ہاتھ ماتم کے لیے. بر شہنشاہ کربلا امام حسین بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من معرفته ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها بسم الله الرحمن الرحيم. يا يزيد إذ كيدا واسعى سعيا وناسب جهدا فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا سبق. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ محرم الحرام کی کیا بھی تاریخ ہے، اور آج کی اس مختصر سی تقریر کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے اگر کربلا اتنے صدیوں کے بعد بھی زندہ ہے تو اس کے زندہ رہنے کا راز کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے جناب زینب کے اس مشہور فرمان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سبحان اللہ. جب دربار یزید میں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے اور ہر کوئی یزید کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا اور اہل بیت حرم کو قیدیوں کی مانند دربار میں کھڑا کیا گیا تھا. اس وقت جناب زینب نے یزید کو ایک چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ یا یزید، اے یزید، جتنی کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنی مکاریاں کرنا چاہتا ہے کر لے، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا اور نہ ہی تو ہمارے وحی کے سلسلے کو منقطع کر سکتا ہے. جناب زینب سن 61 ہجری میں دربار شام میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہی ہیں کہ حسین کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. تو آئیے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہمارے درمیان باقی ہے تو اس کے ریزنز اور اس کے عوامل کیا ہیں، آخر وہ کون سی خصوصیات اور وہ کون سی چیزیں نہضت حسینی میں پائی جاتی ہیں کہ جن عوامل اور جن چیزوں کی وجہ سے واقع کربلا آج بھی زور
و شور کے ساتھ منایا بھی جاتا ہے اور ہر مومن کے دل میں یہ واقعہ زندہ ہے۔ علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں، دامن وقت میں گنجائش نے تقریباً 30، 40، 50 یا اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے پورا ایک عشرہ یا اس سے زیادہ مجالس درکار ہے، لیکن مختصر طور پہ میں 4-5 ریزنس کی طرف اشارہ کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اپنے مسائل پر۔ سب سے پہلے اگر یہ سوال کوئی کرے کہ واقع کربلا زندہ ہے تو کس وجہ سے ہے، اس کا پہلا سبب اور پہلا ریزن ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ واقعہ زندہ رہے، لہٰذا زندہ ہے۔ اللہ نے جس چیز کو زندہ رکھنا چاہا وہ آج تک زندہ ہے۔ مثال لے لیجیے آپ، جناب ابراہیم اپنے چھوٹے سے بچے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ سرزمین مکہ، ایسی زمین میں جا رہے ہیں جہاں آبادی کا کوئی پتہ نہیں ہے، صحرا ہے، صحرا میں خدا کی اطاعت کی خاطر حضرت ابراہیم جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد بیوی اور بیٹے سے ملاقات ہوتی ہے، خدا کا حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم تم ہماری یاد میں خانہ کعبہ کو تعمیر کرو۔ جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر بھی کیا اور کہا کہ صرف تعمیر نہیں کرنا ہے بلکہ لوگوں کو دین حنیف کی طرف بلانا ہے۔ جناب ابراہیم صحرائے مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو خدا کی وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگر دقت کی جائے ایک آدمی، مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے چلاؤں، لوگوں کو بلاؤں تو زیادہ سے زیادہ میری آواز تھوڑی دور تک جائے گی، پھر اس کے بعد آواز میں وہ طاقت نہیں رہے گی کہ اس سے آگے وہ آواز جا سکے۔ اور اس زمانے میں جناب ابراہیم گرچہ اگر بلند آواز سے بھی لوگوں کو بلا رہے ہیں تو زیادہ دور تک آواز نہیں گئی لوگوں کی، اور نہ ہی وہاں پر بہت زیادہ آبادی تھی۔ اس کے باوجود بھی چونکہ اللہ نے جناب ابراہیم، جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کے اعمال کو زندہ رکھنا چاہا تو شریعت میں ان کے اعمال کو داخل کر دیا۔ کہا کہ ہر سال مسلمان جب بھی حج کرنے جائیں گے تو اسی اعمال کو بجا لائیں گے جو کسی زمانے میں نہ کوئی کیمرہ تھا، نہ کوئی ریکارڈنگ تھی، نہ کوئی دیکھنے والا تھا، نہ کوئی سننے والا تھا۔ تنہائی میں جو کچھ ماجرا گزرا، خدا نے چونکہ اس ماجرے کو حیات دینا چاہا تو یہ اعلان کر دیا کہ ہر سال جب بھی تم حج کرنے جاؤ گے تو اس اعمال کو بچا لاؤ گے۔ کیوں خدا چاہتا ہے کہ یہ عمل قیامت تک باقی رہے۔ یا دوسری بھی مثالیں لے لیجیے، جیسے پیغمبر اسلام رات کی تاریکی میں ایک صحابی کے ساتھ مکہ چھوڑتے ہیں، مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ رسول چلتے چلتے جہاں پر آج کل مسجد قباء ہے اس جگہ پر پہنچتے ہیں اور مولا کائنات کا انتظار کرتے ہیں، اور مولا کائنات اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کے اور ساتھ میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر، اپنے والدہ محترمہ کو لے کر اور دوسرے لوگوں کو لے کر اس جگہ پر پہنچتے ہیں۔ اب جب تک رسول وہاں رہے اس جگہ رسول نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ رسول مدینہ بھی آ گئے تو روایتوں میں ہے کہ جمعرات کے دن اور شنبے یعنی سنیچر کے دن رسول اسلام مدینہ چھوڑتے تھے اور مسجد قباء میں جا کر عبادت کو انجام دیتے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم اس مسجد قباء کے مقابلے میں ایک عالیشان مسجد تعمیر کریں گے۔ مسجد بن بھی گئی اور مسجد کا نام انہوں نے رکھا مسجد درار، جو بعد میں رسول اسلام نے اسے ڈھانے کا حکم دیا۔ چونکہ خدا نے مسجد درار کو زندہ نہیں رکھنا چاہا لہذا حکم یہ ہوا کہ اس کو ڈھا دیا جائے، اور مسجد قباء کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہا تو حکم دیا کہ اس مسجد کا احترام بھی کیا کرو، اور وہ جو ہے مسجد آج تک باقی بھی ہے۔ لہذا پتہ چلتا ہے کہ اللہ جس چیز کو بھی باقی رکھنا چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے درمیان باقی رہتی ہے۔ لہذا خداوند عالم نے یہ ارادہ کیا میں نہضت حسینی کو قیامت تک باقی رکھوں گا، لہذا یہ واقع کربلا ہمارے سامنے آج بھی زندہ ہے۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، اگر واقع کربلا باقی ہے تو امام کے عمل صالح کی وجہ سے، چونکہ روایتوں میں ملتا ہے جو بھی عمل صالح ہوگا خدا اس عمل کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے درمیان باقی رکھے گا۔ اگر ہم کسی عمل کو انجام دے رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ میں نے اچھا عمل انجام دیا ہے
تو لوگوں میں اعلان کروں یا لوگوں میں دکھاوا کروں. نہیں، آپ کا کام ہے اچھا عمل انجام دینا. یہ خدا کے اوپر ہے. خدا کسی اچھے عمل کو ضائع ہونے نہیں دیتا ہے، ہمیشہ اسے لوگوں کے درمیان باقی رکھتا ہے. جس طرح سے صحرائے کربلا میں کچھ مختصر لوگ ہیں، ایک دن کا واقعہ. اگر واقعہ کربلا آپ پڑھیں گے روز عاشور کے واقعے کے، 2 تیروں کی داستان ہے. ایک تیر عمر سعد کا چلا تو جنگ شروع ہوئی، آخری تیر حرملہ نے امام کی پیشانی پر لگایا تو جنگ جو ہے پوری ہو گئی. یعنی یہ 2 تیروں کے درمیان مختصر عرصے میں 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹے میں جو واقعہ رونما ہوا، چونکہ عمل صالح کا لہذا خدا نے یہ ارادہ کیا کہ قیامت تک میں اس عمل کو زندہ رکھوں گا. اور صرف عمل کو زندہ نہیں رکھا بلکہ امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم عمل کے مقابلے میں خداوند عالم نے کچھ چیزیں امام حسین علیہ السلام سے خاص بھی کر دی. جس طرح سے روایتوں میں ملتا ہے 3 ایسی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہیں. پہلی چیز، خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کی خاک میں، جسے ہم خاک شفا کہتے ہیں، شفا کو رکھ دیا. یہ کسی دوسرے معصوم کے حوالے سے آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں وہ دفن ہے اس کے اطراف کی خاک میں شفا ہو. یہ صرف اور صرف خصوصیت خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کو عطا کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خاک میں شفا کو رکھا ہے. یہ پہلی خصوصیت. دوسری خصوصیت جو صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام سے مختص ہے، خاص ہے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کے روزے پر جو قبہ ہے، اس قبے کے نیچے جو بھی دعا مانگے گا، خدا نے کہا اس کی دعا کو میں ضرور قبول فرماؤں گا. یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے حتیٰ ہمارے دوسرے ائمہ بھی بیمار ہو جاتے تو لوگوں کو بلانے کے بعد ان کو پیسہ دیتے، پیسہ دے کر یہ کہتے کہ میں تمہیں پیسہ دے رہا ہوں، تم اس پیسے کو خرچ کرنا، ہمارے جد حسین کے قبر تک جانا، قبر پر جا کر ہماری شفا کے لیے دعا کرنا، انشاءاللہ ہمیں شفا مل جائے گی. یعنی ہم اور آپ کیا ہیں؟ خود معصوم امام اپنی شفا کے لیے امام حسین علیہ السلام کے حرم کا انتخاب کر رہے ہیں. اور جو تیسری چیز جو خداوند عالم نے صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام سے خاص رکھی ہے وہ یہ ہے کہ امامت کو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی نسل میں رکھا ہے. چونکہ خدا جو ہے امام حسین علیہ السلام کا عمل خالصتاً للہ تھا، لہذا خداوند عالم نے کچھ چیزوں کو امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا. اور ایسا بھی نہیں کہ ہم اگر عمل صالح انجام نہیں دیں گے تو اللہ ہمیں کچھ جو ہے عطا نہیں کرے گا. اگر ہم بھی عمل صالح کو انجام دیں تو خداوند عالم ہمیں بھی کچھ چیزیں عطا کرے گا. اس طرح سے روایت میں ملتا ہے کہ خداوند عالم نے 3 چیزوں کو مومن کے لیے مختص کیا ہے. یہ 3 چیزیں صرف اور صرف مومن کے لیے ہے. وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز العزت فی الدنیا. اگر کوئی مومن عمل صالح انجام دیتا ہے تو اس عمل صالح کے بدلے میں خداوند عالم اس مومن کو اس دنیا میں عزت عطا کرتا ہے. یعنی جو بھی اس مومن سے ملاقات کرتا ہے وہ اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. پھر امام نے کہا کہ الفلاح فی الآخرہ. اگر مومن عمل صالح انجام دیتا ہے تو اس کا انعام اور اس کی جزا یہ ہے کہ دنیا میں عزت ملتی ہے اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے. اور تیسری چیز المحبہ فی صدور الناس. اگر انسان عمل صالح انجام دیتا ہے تو اس کا انعام یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے. اب امام حسین علیہ السلام نے جو عمل صالح انجام دیا تو آپ دیکھیں آج بھی کوئی بھی مذہب ہو اس کے سامنے اگر امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جائے اور ان کی قربانی کا تذکرہ کیا جائے تو بڑی عزت کی نگاہ سے امام حسین علیہ السلام کو دیکھتا ہے. ضروری نہیں کہ امام سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہی ہو. آپ نے بہت سارے جو ہے پیغامات پڑھے ہیں، بڑے بڑے رہبروں کے جو ہے پیغامات پڑھے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے انقلابات برپا کیے. انہوں نے بھی اپنے بیانات میں تحریر کیا کہ ہم نے جو کچھ دنیا میں مختصر سی کامیابی حاصل کی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی نہضت سے درس لے کر ہم نے کامیابی حاصل کی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف اور صرف شیعہ اس لیے ہوئے چونکہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی داستان کی. بہت سارے واقعات ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں ایک دو مختصر داستانوں کی طرف اشارہ کروں گا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا.
ایک کرسچن ہے کہ جس کا نام پور سلامہ ہے. یہ لبنان کا رہنے والا تھا اور اس نے کتابیں بھی لکھی ہے. اس کے حوالے سے واقعہ ملتا ہے کہ یہ کسی دن مطالعہ کر رہا تھا. مطالعہ کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی. کچھ دیر بعد اس کا بیٹا اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سارا بستر گیلا ہو گیا ہے, تر ہو گیا ہے, ویٹ ہو گیا ہے. اور اس کا بیٹا قریب جاتا ہے, جانے کے بعد کہتا ہے کہ بابا کوئی پریشانی ہے یا آپ نے آنسو بہا ہے یا یہ کہ آپ کے بدن سے اتنا پسینہ نکلا کہ سارا بستر گیلا ہو گیا ہے. تو وہ مسیحی کرسچن کہتا ہے کہ انا المسیحی ولکن ابقانی الحسین, میں مسیحی ہوں, میں کرسچن ہوں, لیکن میں حسین کی داستان پڑھ رہا تھا تو حسین نے میرے آنکھوں میں آنسو لا دیے. یعنی امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے لیے مذہب شرط نہیں ہے. جس انسان نے بھی امام حسین کی داستان کو پڑھا فوراً اس نے یا تو مذہب شیعہ قبول کر لیا یا امام حسین کے تئیں اپنی ہمدردی کا اظہار کیا. ایک مشہور تونس کے عالم دین بھی کہہ سکتا ہوں یا محقق کہہ سکتا ہوں, تیجانی سماوی, آپ نے نام جو ہے سنا ہے, انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں. یہ شیعہ ہوئے, پھر اس کے بعد انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اور ان کی کتابوں کا یہ اثر ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے ان کی کتاب کو پڑھنے کے بعد شیعہ مذہب کو قبول کیا. یہ خود نقل کرتے ہیں, میں نے ان کی زبان سے سنا ہے, ڈائریکٹلی میں نے سنا ہے. انہوں نے یہ داستان نقل کی کہ یہ پہلے شیعہ کو نہیں چاہتے تھے اور شیعہ سے دور بھی رہتے تھے. ایک مرتبہ ایک دوست تھا ان کا جس کا نام منعم تھا. اس منعم کے ساتھ یہ دوستی رکھے ہوئے تھے اور منعم ان سے کہتا ہے کہ چلو اس مرتبہ کربلا جاتے ہیں. اور یہ کہتے میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں کربلا جاؤں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, دوستی میں ٹال نہیں سکتا انسان. دوست کوئی بات کرتا ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے انسان چلا جاتا ہے. یہ کہتے چونکہ میرا دوست بلا رہا تھا, میں اس کا صرف دل رکھنے کے لیے اس کے ساتھ کربلا چلا گیا. جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. مجھے کسی چیز کا میرے اوپر اثر نہیں ہوا. میں نے بھی ایسے ہی مجاملتاً جسے کہتے ہیں تھوڑا سا لوگوں کو بتانے کے لیے یا پھر صرف انجام دینے کے لیے 2 رکعت میں نے بھی نماز پڑھ لی اور میں یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد وہاں سے نکل جاؤں. اب میں اپنے دوست منعم کے ساتھ مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم سے نکلنا چاہتا تھا. میں نکلنا چاہتا تھا, میرے کانوں میں ایک شیخ کی آواز پڑی جو وہیں پر حرم امام حسین علیہ السلام میں مجلس پڑھ رہا تھا. چونکہ ان کی آواز بہت اچھی تھی, نہ چاہتے ہوئے بھی میرے کان اس کی طرف چلے گئے اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا. جب میں وہاں جا کر بیٹھا تو میں نے کیا دیکھا کہ خطیب جو مجلس پڑھ رہا تھا وہ جناب حر کے مصائب پڑھ رہا تھا اور ان کی داستان سنا رہا تھا. وہ خطیب یہ کہہ رہا تھا کہ کس طرح سے جناب حر نے امام کی شان میں گستاخی کی اور کس طرح سے آخر وقت حر امام کے پاس آتا ہے اور امام سے معافی مانگتا ہے اور امام اسے اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں. تو یہ تیجانی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے واقعے کو سنا میرے بدن میں تھرتھری سی آ گئی اور میں نے اپنے ذہن میں سوچا جو حسین اتنے مظالم کے بعد حر کو معاف کر سکتا ہے وہ کتنا کریم امام ہوگا. لہٰذا انہوں نے فوراً وہاں سے یہ اٹھتے ہیں اور حرم امام حسین کی زمین پر پکڑ کر رونے لگتے ہیں اور روتے روتے یہ مذہب شیعہ کو قبول کر لیتے ہیں. اور چونکہ حرم امام حسین علیہ السلام نے انہوں نے مذہب شیعہ کو قبول کیا تو اس کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ یہ واپس آتے ہیں. بہت ساری کتابیں ابھی بھی وہ جو ہے زندہ ہیں, ابھی بھی ان کے خدمات جاری ہیں اور ان کی وجہ سے کئی 100 لوگ آج تک شیعہ ہو چکے ہیں. نہیں, دور کی مثال میں نہیں لوں گا, یہیں کی جو مثال لے لیجئے. پہلے تو مجھے جو ہے پتا نہیں تھا, یہاں آنے کے بعد پتا چلا کتنے ایسے لوگ ہیں اسی ملک کے کہ جو راہ راست پر آ گئے اور ایسے ہی نہیں آئے. اس کے پیچھے بھی ضرور زحمتیں ہیں, بھی ضرور لوگوں کی کاوشیں ہیں. انہوں نے کوشش کی لیکن خدا نے بھی سامنے والے کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اس طرح ڈالی کہ انہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا. لیکن سامنے سے ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اگر کوئی انسان ہمارے دین کو صحیح سمجھ کر ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے صرف اپنے گھر والوں کو جمع نہیں کیا تھا یا صرف اپنے شہر والوں کو جمع نہیں کیا تھا, صرف اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا. امام حسین علیہ السلام نے دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بھی جگہ دی,
نہ صرف ہے کہ دوسرے ملکوں کو بلکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی نہضت میں ہر رنگ کے آدمی کو شامل کیا. شاید امام جانتے تھے کہ ایک دن آئے گا جہاں دنیا کا کوئی گوشہ نہیں ہوگا، جہاں بھی میرا ذکر پہنچے گا لوگ میری نہضت کا تذکرہ سن کر میرے دین سے ملحق ہو جائیں گے. شاید اسی لیے مولا امام حسین علیہ السلام نے جون کو اپنے ساتھ شامل کیا، کیونکہ امام کی دور اندیش نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی وہ دن دور نہیں ہے کہ جب میرا پیغام میرے چاہنے والے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ لوگ میرے دین کی طرف کھنچتے ہوئے چلے آ جائیں گے. جس طرح سے شاعر نے بھی اردو میں کیا کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا اگر کربلا ہمارے سامنے زندہ ہے تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے اللہ نے اسے زندہ رکھنا چاہا، لہذا کربلا آج تک زندہ ہے. دوسری وجہ یہ کہ امام نے نیکی کا عمل انجام دیا تھا اور خدا کسی کے بھی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتا. جتنی نیکی بلند ہوتی ہے اتنے ہی اندازے سے خدا اسے دنیا کے سامنے ظاہر کرتا ہے. لہذا خدا نے اس عمل صالح کے بدلے میں یہ ارادہ کیا کہ کربلا ہمیشہ زندہ رہے. اور تیسری وجہ جو کربلا ہمارے سامنے زندہ ہے وہ اس کی عناصر کی وجہ سے ہے. عناصر کو اگر میں سمجھانا چاہوں جو ہے آسان لفظوں میں تو اس کی ترکیب، جس طرح سے امام نے کربلا کو تیار کیا تھا، جس طرح سے لوگوں کا انتخاب کیا تھا، اس میں یہ خوبصورتی پائی جاتی تھی کہ یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، امام نے جب لشکر تیار کیا تو امام کے لشکر میں نہ کوئی آقا ہے، نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی سردار لشکر ہے، نہ کوئی سردار قبیلہ ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی مرد ہے، نہ کوئی عورت ہے، نہ کوئی عورتوں میں بھی نہ کوئی ماں ہے نہ بیٹی ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں. ان کا ایک ہی نام ہو سکتا ہے، ان کا نام ہو سکتا ہے حسینی. کیونکہ کربلا میں صرف اور صرف حسینی جمع تھے، لہذا خدا نے یہ ارادہ کیا کہ یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے درمیان زندہ رہے. اور چوتھی وجہ جو واقع کربلا ہمارے سامنے ابھی تک زندہ ہے اس کی یہ ہو سکتی ہے، دیکھیے کربلا میں ایک طرح کی جامعیت پائی جاتی ہے. اب جامعیت کو میں آسان لفظوں میں جو ہے سمجھانا چاہوں تو کربلا میں دو سین ہیں. ایک طرف دنیا کی تمام رذائل اور تمام برائیاں پائی جاتی ہیں. اب جو برائی بھی تصور کریں گے وہ کربلا میں مقابل والی فوج کے اندر ضرور ملے گی آپ کو. اور دوسری طرف کا سین یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی اچھائیاں ہیں، چاہے وہ وفاداری ہو، چاہے وہ صبر ہو، چاہے وہ شہامت ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ صلہ رحمی ہو، جتنی بھی آپ تصور کر سکتے ہیں اچھائیاں، کائنات کی کوئی ایسی اچھائی نہیں ہے جو آپ کو قیام حسینی میں نہ ملی. ایک طرف پورے کائنات کے رذائل پائے جاتے ہیں، دوسری طرف پورے کائنات کے فضائل پائے جاتے ہیں. چونکہ پوری کائنات کے فضائل ایک جا جمع ہو گئے تھے، لہذا اللہ نے ارادہ کیا یہ جو پورے کائنات کے فضائل کا گلدستہ حسینی میں پایا جاتا ہے اسے قیامت تک باقی رکھا جائے، تاکہ آنے والی نسلیں اگر فضائل کو دیکھنا چاہے تو وہ بھی کربلا میں مل جائے، اگر رذائل کو دیکھنا چاہے وہ بھی کربلا میں مل جائے گی. بس انسان کا فیصلہ کرنے کا وقت ہوگا، چاہے تو دشمنوں کے صفات اپنا کر فوج یزیدی میں شامل ہو جائے، چاہے تو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے فضائل کو اختیار کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو آباد کر لیں. اور واقع کربلا اگر باقی ہے تو اس کا پانچواں اور عظیم ریزن یہ ہے کہ چونکہ واقع کربلا کو امام حسین علیہ السلام نے ایسے ہاتھوں کے حوالے کیا تھا جنہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ واقع کربلا کو لوگوں تک پہنچایا ہے. اور اس کی جو ہے ذمہ داری امام حسین علیہ السلام نے کسے دی تھی؟ واقع کربلا کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری امام حسین نے کسے دی تھی؟ جناب زینب کو دی تھی نا. جیسا میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا، 9 محرم امام حسین تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہیں، پھر اس کے بعد بہن زینب کے سوال کے جواب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، بہن زینب میرے پاس تمہیں 2 کام انجام دینے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ تمہیں میرے مقصد کو بھی بچانا ہے
دوسرا کام یہ ہے کہ تمہیں میری نسل کو بھی بچانا ہے. اور جناب زینب نے ہر طرح کی تکالیف کو برداشت کیا، لیکن بھائی کے پیغام کو دنیا تک اس کے صحیح معنی میں پہنچا دیا. 11 محرم چونکہ آج ہے، بھائی کی شہادت ہو گئی. جناب زینب نے کس طرح سے اپنی ذمہ داری کو اور بھائی کی وصیت کو یاد رکھا ہے، بس میں یہ گفتگو کروں گا، پھر اس کے بعد اپنے مسائل ہوگا. دیکھیے تاریخ میں ملتا ہے 11 محرم صبح کے وقت عمر سعد یہ حکم دیتا ہے کہ کوفہ جانے کی تیاری شروع کی جائے، اور ساتھ میں یہ حکم دیتا ہے کہ 2 کام کیے جائے. کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ روز عاشور صرف 7 شہداء کے تن سے سروں کو جدا کیا گیا تھا، باقی لاشیں ایسی ہی پڑی ہوئی تھی. 11 محرم کو عمر سعد نے حکم جو ہے جاری کیا، پہلا کام یہ کیا جائے جتنے لاشیں سر کے ساتھ ہیں سب کے تنوں سے سر کو جدا کر دیا جائے، یہ پہلا. دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ بیویوں کو قیدی بنایا جائے. اب بیویاں قیدی بن گئی، بال کھلے ہوئے ہیں، ننگے اونٹوں کے پشت پر سوار ہیں. اب اتنے میں جناب زینب نے دیکھا کہ جناب سید سجاد جن کے آنکھوں کے سامنے ایک طرف یہ سین ہے کہ باپ کا لاشا بے گور اور اس کو کفن پڑا ہوا ہے، دوسری طرف یہ سین ہے کہ پھپھیاں بے مخنہ و چادر ہیں. تو جناب سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا. اب جناب زینب کو بھائی کی وصیت یاد آ رہی ہے. بھائی نے کیا وصیت کی تھی؟ بہن زینب میرے بعد تمہیں میرے مقصد کو بھی زندہ رکھنا ہے اور میری نسل کو بھی زندہ رکھنا ہے. اب جناب زینب نے اپنا مشن یہیں سے شروع کیا. جناب زینب اپنے بھتیجے کے پاس جاتی ہے، تسلی دینا شروع کرتی ہے. کہتی ہیں یا بنیا لا تخاف ولا تحزن، اے بیٹا سید سجاد رونا نہیں، تم گھبرانا نہیں. یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے بابا کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ کہا ان ذالک لعہد من رسول اللہ الی جدک و ابیک و امک. اے بیٹا سید سجاد تم یہ منظر دیکھ کر جو پریشان ہو رہے ہو یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ وعدہ وفا ہوا ہے جو رسول اللہ نے تمہارے دادا سے لیا تھا، تمہارے بابا حسین سے لیا تھا اور تمہارے چچا حسن سے لیا تھا. پھر اس کے بعد بی بی نے تسلی دینا شروع کیا. کہا بیٹا سید سجاد یہ لاشیں ایسے ہی نہیں پڑے رہیں گے. تم آج دیکھ رہے ہو کہ تمہارے بابا کا لاشا بے غور و غسل و کفن پڑا ہوا ہے، نہیں بیٹا ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تمہارے بابا کا لاشا بھی دفن ہوگا اور یہاں پر ایک قبر بھی بنے گی. دیکھیں جناب زینب 11 محرم میں بیٹھ کے ایسے ہی جناب زینب کو ہم عالمہ غیر معلمہ نہیں کہتے. جناب زینب 11 محرم کو کھڑے ہو کر آنے والے حالات بتا رہے ہیں. کہا بیٹا سید سجاد ایک دن وہ آئے گا کہ جب تمہارے بابا کا لاشا بھی دفن ہوگا اور تمہارے بابا کی قبر بھی بنے گی. پھر بی بی نے کہا صرف اتنا نہیں کہ تمہارے بابا کی قبر بنے گی اور داستان پوری ہو جائے گی، نہیں، بی بی نے کہا سینسبون علی قبرہ علما. اے بیٹا جب تمہارے بابا کی قبر بنے گی پھر اس کے بعد روزہ بنے گا اور روزے پر ایک دن تمہارے بابا کے علم بھی لہرائے گا. پھر اس کے بعد جناب زینب نے آنے والی تاریخ کو 11 محرم بیان کر دیا. کہا اے بیٹا جب تمہارے بابا کی لاش دفن ہو جائے گی اور یہاں قبر بھی بن جائے گی اور یہاں پر علم بھی لگ جائے گا تو لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ لَيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءَ الضَّلَالَةِ فِي مَحْوِهِ وَتَدْمِيسِهِ. اے بیٹا جب تمہارے بابا کا روزہ بن جائے گا نا تو کچھ کفر اور الحاد کے امام آئیں گے، ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح سے تمہارے بابا کے روزے کو مٹا دیا جائے. آپ ابتدائے تاریخ سے اب تک کی تاریخ پڑھیے، ایک طرف روزے حسینی کی بھی تاریخ پڑھیے، دوسرے طرف ان ظالموں کی بھی تاریخ پڑھیے جن ظالموں نے ہمیشہ روزہ حسینی کو مٹانا چاہا. امام حسین جب دفن ہوئے، بنی اسد کے لوگ آئے، امام کے لاشے کو دفن کیا انہوں نے، تو کوئی عالیشان روزہ نہیں تھا، بلکہ چاروں طرف 4 لکڑیاں تھی اور کھجور کی پتیوں سے امام کا پہلا روزہ بنا تھا. اب یہ مراحل طے کرتے ہوئے آج کا روزہ جو ہے اس مرحلے تک پہنچا ہے. دوسری طرف اب ظالموں کی تاریخ پڑھیے، ہر ظالم نے یہی چاہا کہ کسی طرح سے روزہ حسینی ہمارے نظروں کے سامنے مٹ جائے. اب ہر ظالم کی تاریخ پڑھیے، ہر ظالم نے یہی چاہا.
حتیٰ متوکل نے امام کے روضے کو مسمار کیا، منہدم کیا۔